براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيروا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أجرهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم کے کرم سے سورہ توبہ شروع ہو گئی ہے. اللہ پاک اس سورت کا بھی ہم کو معنی مفہوم سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ پاک اس سورت کے معنی مفہوم پہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، بلکہ اللہ پاک پورے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ فاتحہ کی طرح اس سورت کے بھی بہت سے نام ہیں. اس طرح سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، اسی طرح اس سورہ توبہ کے بھی بہت سے نام ہیں. مشہور و معروف اس سورت کے 2 نام ہیں. نام تو بہت ہیں اس کے، لیکن مشہور و معروف سورت کے کتنے نام ہیں؟ 2. ایک سورہ توبہ اور دوسرا سورہ برات. اس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ برات بھی کہا جاتا ہے. سورہ توبہ اس سورت کو اس لیے کہا جاتا ہے، اس سورت کے اندر اللہ پاک نے اپنے 3 صحابیوں کی توبہ کی قبولیت کو بیان فرمایا ہے. 3 صحابہ کرام نے توبہ کی، اللہ پاک نے ان کی توبہ کیا کیا؟ قبول کیا. اس قبولیت کو اللہ پاک نے اس سورت میں بیان فرمایا ہے، اس لیے آتی سورت کو سورت توبہ کہا جاتا ہے. اور اس حضرات کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر لفظ توبہ بار بار آیا ہے، بار بار. آگے پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. اس لحاظ سے بھی سورت کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے. اور سورہ برات اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے مشرکوں سے اپنی اور اپنے رسول کی طرف سے برات کا اعلان فرمایا ہے. اس سورت میں اللہ پاک نے مشرکوں سے اپنی اور اپنے رسول کی طرف سے کس کا اعلان فرمایا ہے؟ برات کا اعلان فرمایا ہے. اس لحاظ سے بھی سورت کو سورہ برات کہا جاتا ہے. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اور اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی، نہ صحابہ کرام نے لکھی، نہ پھر بعد میں کسی مسلمان نے لکھی. اس کی ایک تو وجہ یہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے پچھلی سورت جو ہے سورۃ الانفال اور سورہ توبہ. سورۃ الانفال میں بھی اللہ پاک نے جہاد اور قتال کو بیان فرمایا ہے. اس سورت میں اللہ پاک نے جہاد اور قتال کو بیان فرمایا ہے. یعنی پچھلی سورت کے معنی مفہوم وہی ہے، اگلی سورت کے معنی مفہوم کیا ہے؟ وہی ہے. اس معنی مفہوم کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ سورت ایک ہی ہو، کہ دونوں صورتیں کیا ہو؟ پچھلی صورت اس کا معنی مفہوم وہی ہے، دوسری کا توبہ کے معنی مفہوم ہے. اس معنی مفہوم کی وجہ سے جب معنی مفہوم ان کا ایک ہے تو ہو سکتا ہے صورتیں دونوں کیا ہو؟ ایک ہوں. اس لیے اللہ کے نبی نے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوایا. اور کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. سورہ توبہ میں کیا بیان ہوا ہے؟ کافروں، مشرکوں، منافقوں میں جو اللہ کا غضب قہر نازل ہوا اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. اس لیے اللہ پاک نے اللہ کے نبی نے سورہ برات کے پہلے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی. فتح مکہ کے بعد کچھ مشرک قبیلے مسلمان ہو گئے اور کچھ مشرک قبیلے مسلمان نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے مسلمانوں سے یہ عہد کیا کہ نہ ہم تم سے لڑیں گے، نہ تمہارے طرفدار جو قبیلے ہیں ان سے لڑیں گے، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کریں گے. یہ عہد کیا مشرک قبیلوں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں
غزوہ تبوک میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے تو بعد میں یہ جو مشرک عہد کرنے والے تھے کہ جنگ نہیں لڑیں گے مسلمانوں سے، تو انہوں نے بدعہدی کی اور منافقوں نے جھوٹی افواہیں پھیلائیں، منافقوں نے پریشان کیا مسلمانوں کو. یہ اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ کیسر شام جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے، جس طرح ہمارے امریکہ برطانیہ کیسر و کسر اس وقت یہ بڑی طاقتیں تھیں، ان کے ساتھ ان کی ٹکر ہے، یہ کہاں بچیں گے مسلمان؟ یہ نہیں بچ سکتے. افواہیں پھیلائیں اور بعد آدھی کریں آج کا اب کو ضرورت نہیں ہے تو افواہیں پھیلاؤ، پریشان کرو مسلمانوں کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے تشریف لائے مدینے میں، تو اللہ پاک نے یہ سورہ توبہ نازل فرمائی اور اس کے اندر اللہ پاک نے پھر کافروں مشرکوں کو منافقوں کو ڈانٹ ڈپٹ بیان فرمائی ہے. اب اس کا معنی مفہوم سنیں. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. برات کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. کن لوگوں کی طرف؟ جن سے تم نے عہد کیا تھا مشرکوں سے، ان سے اللہ پاک کا اور اللہ پاک کے رسول کی طرف سے برات بیزاری کا اعلان. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں، جن مشرکوں نے تم سے جنگ نہ لڑنے کا عہد کیا تھا، پھر انہوں نے عہد کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا. ان مشرکوں کے ساتھ نہ کو اللہ کا تعلق ہے نہ اللہ کے رسول کا کوئی تعلق ہے. مطلب یہ اللہ، اور یہ اعلان اس لیے فرمایا کہ مشرک یہ نہ کہیں ہم پڑے کھے میں ہی مارے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں پتہ ہی نہیں. اور یہ بھی نہ کہیں اس لیے اعلان ہوا کہ مسلمانوں نے بے وفائی کی ہے، دھوکہ کیا ہے. نہیں، اعلان کر کے پھر ماریں گے تو، اس لیے اعلان فرمایا اللہ پاک. اب اعلان فرما دیا. اب ان کے لیے حکم کیا ہے؟ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر. بس چلو تم زمین میں 4 مہینے. اللہ پاک نے فرمایا مشرکو، بد عہدی کرنے والو، عہد کر کے جنگ کا نہ لڑنے کا اور عہد توڑنے والو، اب تمہارے لیے یہ حکم ہے اللہ پاک کا، زمین میں یعنی عرب کی زمین میں تم 4 مہینے چلو. پورے عرب کی زمین میں چلو پھرو، کھاؤ پیو، جہاں سے مرضی موج بہار کرو، اجازت ہے. ان 4 مہینوں میں تم سے کوئی تعرض نہیں ہوگا، نہ تمہارے مال سے کوئی تعرض ہوگا، کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن 4 مہینوں میں تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. 4 مہینوں میں 4 مہینے بول دے تمہارے لیے کون سی کیا کرنا ہے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا اسلام کی متحدی قبول کرے، ذمہ بن کے رہو مسلمانوں کے ملک میں جتنا ہمارے عیسائی رہ رہے. اور تیسری بات یہ، یا پھر اپنے ناپاک وجود سے جزیرہ عرب کو خالی کر دو، نکل جاؤ یہاں سے. چوتھی یہ پھر جنگ ہوگی. تینوں میں سے کوئی بھی قبول نہیں کرو گے پھر کیا ہوگی؟ پھر جنگ ہوگی، پھر لڑائی ہوگی. یہ چیز کو چاہتے ہو قبول کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ کون سے مہینے تھے؟ شوال کے مہینے میں یہ حکم نازل ہوا. رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال کے مہینے میں حکم آیا اللہ پاک کا، یہ 4 مہینے کھا پی لو، موج بہار کر لو. اس میں تم نے سوچنا، فیصلہ کرنا کیا ہے تم نے. 4 مہینے کے بعد نہیں تمہیں یہ مہلت ملے گی. اللہ اکبر. شوال کا مہینہ، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں. یہ 4 میں تمہیں مہلت ہے، جو مرضی کھا پی لو، کر لو، سوچ لو جو کرنا ہے. تو یہ 4 مہینے. لیکن یہ حکم اس وقت تھا، اس دور کے اندر ان مہینوں میں نہ لڑنے کا حکم تھا. اب جو ہے ان مہینوں میں نہ لڑنے کا حکم منسوخ ہو گیا، اب نہیں، اب ان میں جنگ ہوگی ان مہینوں میں. اس دور میں یہ حکم تھا اللہ پاک کا کہ 4 مہینوں میں لڑائی نہیں ہوگی، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج محرم. لیکن وہ منسوخ ہو گیا حکم. اب اللہ پاک کا حکم ہے یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی. یہ 4 کا عدد اللہ پاک کو جو کتنا پسند ہے. مقرر فرشتے کتنے ہیں؟ کیوں جی؟ مقرر فرشتے کتنے ہیں؟ سارے بولا کرو نا یار. کون کون سے؟ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ فرشتے کی کیا ڈیوٹی ہے؟ جان کردہ. جبریل علیہ السلام اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ پاک کے پیغام لاتے تھے، اور میکائیل کی ڈیوٹی ہے بادلوں ہواؤں پہ، بارش کے نظام پہ اللہ پاک نے اس کو مقرر کیے. اور اسرافیل علیہ السلام
یہ کرنا کی شکل کا نا، سینگ کی شکل کا ایک اللہ اس کو کرنا کہتے ہیں، وہ اس کو منہ میں لگائے کھڑے ہیں ایسے، بس اس کی ڈیوٹی یہ ہے جب سے وہ پیدا ہوا ہے ایسے منہ میں لگائے کھڑے ہیں وہ، جب اللہ کا حکم ہوگا اس میں پھونک مارتے ہیں، ابھی وہ آواز پہلے تو اچھی لگے گی بنسری کی آواز کی طرح، آہستہ 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 تو بڑھتی 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 انسان کے آسمان بھی نہیں رہے گا، جہاں سارے اور یہ زمین آسمان، یہ چرندے پرندے حشرات الارض، یہ پہاڑ، یہ تو شاہی کوئی نہیں، پہاڑ بنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرے، کتنی آواز ہو جائے گی ایسے۔ فرشتے مقرب کتنے ہیں بھائی؟ 4۔ اور کتابیں مقرب کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ تورات، زبور، انجیل اور کتابیں تو اور بھی ہیں، لیکن مقرب کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ اور نبی کے مقرب صحابی کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ یاد کر لینا سارے۔ ہاں، اور نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ ان کے نام کیا ہیں؟ اتنے فیل ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی بطول بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 4 بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی طرح بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ پاک نے 4 بادشاہوں کو پوری دنیا پہ بادشاہت حکومت دی ہے، 4 بادشاہوں کو۔ اب تو کئی بادشاہ ہیں، 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا پہ حکومت دی ہے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ کافر ایک نمرود، ایک بخت نصر، یہ ساری دنیا میں بادشاہ اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ اور مسلمانوں میں سے ایک سلیمان بادشاہ، ایک ذوالقرنین بادشاہ۔ لیکن سلیمان علیہ السلام بادشاہ جو ہے ان سے بے مثال ہے اور اعلیٰ ہے، ان کی تو انسانوں کی امت تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی چرندوں پہ، پرندوں پہ، جنات پہ، حیوانوں پہ، ہواؤں پہ، ہر شے پہ اللہ پاک نے حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو سمتیں کتنی ہے؟ 4۔ سمتیں کتنی ہے؟ 4 کا اللہ پاک بڑا پسند ہے۔ تو فرمایا فسیحوا فی الارض، ہاں مشرکو چلو زمین میں، کتنے مہینے؟ 4 مہینے، شوال، ذکار، ذی الحجہ، بس اس میں چل پھر لو، کھا پی کے تم نے کرنا ہے۔ تو اس کے بعد 4 باتوں میں سے ایک بات کو قبول کرنا ہے، ہاں جی، یا تو پھر مسلمان ہو جو، اسلامی متحدی قبول کر لو، اور تیسری بات یا پھر نکل دباؤ جو تم اپنا وجود بعد نپاک نکالو یہاں سے۔ چوتھی بات پھر کیا ہوگی؟ جنگ ہوگا، پھر لڑائی ہوگی۔ وَاعْلَمُوا، اور مشرکو جان لو، ہاں جاننے کا مطلب ہم کہتے ہیں نا، ایک گل پلے بن لو، یہ گل پلے دلوں میں بٹھا لو، جان لو، لکھ لو، نوٹ کر لو، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لو، جو مرضی ٹیلے لا لو۔ ہاں، یہ آج بھی یہی اعلان ہے اللہ پاک کا، یہ تو مسلمان نہیں جی کھ نہیں رہ گیا۔ اللہ پاک کی مدد کیسی آئے؟ آج بھی امریکہ پر سب مشرکوں کو قیامت تک کے لیے اعلان ہے کہ انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، مطلب کہ اللہ کا مقابلہ کر کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اللہ سے بھاگ کر دوڑ کر کہیں چھپ کر بھی اللہ سے نہیں بچ سکتے، پکڑے جاؤ گے۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کیا ہے؟ ذلیل کرنے والا ہے کافروں کو۔ اللہ کافروں کو کیا کرے گا؟ ذلیل کرے گا۔ اگر کفر شرک کو نہ چھوڑا، کفر شرک کو نہ چھوڑ کے اسلام کو، قرآن کو قبول نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ ذلیل کر دے گا کافروں کو۔ ذلت یہ ہوگی کہ قتل کیے جاؤ گے، قید کیے جاؤ گے، اور آخرت میں ذلت یہ ہوگی جہنم کہیں تک بڑھو۔ اللہ کافروں کو ذلیل کر دے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ پھر یہ دوسرا اعلان ہو رہا ہے، پہلے برات کا اعلان اللہ کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو ہے جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ نہ لڑنے کا وعدہ کر کے وعدے کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، ان کو اعلان ہے۔ پہلی آیت یہ بیان ہوئی ہے۔ اب دوسری آیت میں اللہ پاک ان کو اعلان فرما رہے ہیں اپنے طرف سے، اپنے رسول کی طرف سے، کہ جن مشرکوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے جنگ نہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، جن سے وعدہ نہیں ہوا تھا، اب ان مشرکوں کو اعلان ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے۔ اذان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعلان۔ ہاں جی، یہ جو مسجدوں سے نماز کے لیے، نماز کے وقت اذان ہوتی ہے، اس کو
اعلان ہوتا ہے، اس کو اسی لیے اذان کہا جاتا ہے۔ اذان کا معنی کیا ہے؟ اعلان، یعنی مسجد اعلان ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنے صحابیوں سے مشورہ فرمایا کہ مشورہ دو کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے مسجد میں۔ تو کسی صحابی نے مشورہ دیا جی ایسے کریں، لکڑی پہ لکڑی ماریں آپ، جو آواز ہوگی آواز اس کو سن کے لوگ سمجھ جائیں گے باجماعت نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا، مسجد میں آ جائیں گے لوگ۔ لگنے کی فرمائی آواز کہاں تک جائے گی؟ لکڑی پہ لکڑی ماریں گے، اس میں تو گھنٹی کی ملاوٹ ہے آواز، اس آواز میں، یہ نہیں مشورہ صحیح۔ پھر ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے نبی پھر ایسے کرو، ناگ بجاؤ۔ ناگ وہ مجوسیوں کے پاس ہوتا ہے، سینگ کی طرح وہ بجاتے ہیں، وہ آواز جب ناک کی باہر جائے گی لوگ سمجھ جائیں گے کہ باجماعت نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی بھائی یہ تو مجوسیوں کی علامت ہے، یہ بھی صحیح نہیں مشورہ۔ کسی نے کہ اللہ کے نبی پھر آگ جلائی جائے، آگ جلائی جائے، نماز کا ہو جائے باجماعت نماز پڑھنے کا، پھر آگ جلاؤ، دھواں اٹھے گا، لوگ آگ کو دھوئیں کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ نماز پڑھنے چلے مسجد میں۔ یہ تو جب بھی وہ دھواں آگ جلائے گا، دھواں اٹھے گا، شک میں پڑ جائیں گے، جب باجماعت نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا تو شک میں پڑ، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر ایک نے کہ اللہ کے نبی کسی آدمی کی ڈیوٹی لگاؤ کہ جب باجماعت نماز پڑھنے کا وقت ہو جائے وہ مدینے کی گلیوں میں پھرے، یہ لفظ کہ الصلاۃ الجامعہ، لوگوں باجماعت نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا مسجد میں آ جاؤ۔ تو فرمایا جو گلیوں میں چکر لگا رہا ہوگا وہ تو رہ جائے گا باجماعت نماز پڑھنے سے۔ یہ اللہ کے نبی کو یہ مشورے پسند نہیں آئے۔ رات ہوئی، صبح کو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ یہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ، یہ ساری اذان سنا دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال یہ اذان یاد کر لو، قیامت تک میری مسجد میں یہی اذان ہوتی رہے گی۔ اذان نبی والی اذان کہاں شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ یہ اذان ہے۔ اب بھی وہاں یہی اذان ہو رہی ہے مکہ مدینے میں، یہ لوگ جاتے ہیں حج کرنے، سنتے ہیں اللہ اکبر شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ ختم ہوتی ہے، یہ نبی والی اذان ہے۔ اور حدیث کی کتابوں میں یہی اذان ہے، اللہ اکبر شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہی ہے، اور ہمارے بزرگان دین جو ان کی کتابوں میں یہی اذان ہے۔ لیکن اب لوگوں نے کیا کیا ہے، اذان سے پہلے بھی اضافہ کر لیا ہے، کئی لوگوں نے اذان کے اندر اضافہ کر لیا، اذان ہی نہیں بلکہ پورے دین کے اندر رد و بدل کر لیا، لوگ پورے دین کے اندر ملاوٹ کر لی۔ میرے بھائیو جس طرح اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ حرام ہے، اسی طرح دین میں بھی ملاوٹ کیا ہے؟ حرام ہے، بلکہ دین میں ملاوٹ زیادہ حرام ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کو، کون سے مشرک جن سے جنگ نہ لڑنے کا معاہدہ نہیں ہوا ان کو اعلان ہے، کب اعلان ہے؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن اعلان ہے۔ یہ حج اکبر حدیث میں آتا ہے، شریعت کے اندر ہر حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، توجہ کرنا، شریعت میں ہر حج کو کیا کہا جاتا ہے؟ حج اکبر کہا جاتا ہے، اور عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ سب یہی بات ہے جو ہم میں مشہور ہے نا، یہ جمعے کے دن حج ہو حج اکبر ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے، نہ یہ بات حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، یہ خود ہی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ حج اکبر وہ ہوتا ہے جو جمعے کے دن حج اکبر حج ہو جائے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت میں ہر حج کیا ہے؟ حج اکبر ہے، اور عمرہ کیا ہے؟ حج اصغر ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف، یعنی وہ مشرک جن سے مسلمانوں کا نہ لڑنے کو عہد نہیں ہوا، کس دن؟ یوم الحج حج اکبر کے دن۔ اور سن 9 ہجری میں جو حج ہوا ہے نا، سن 9 ہجری میں جو حج ہوا ہے، اس حج کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور باقی دیگر صحابہ نے عرفات کے میدان میں اور مزدلفے کے میدان میں، مینا کے میدان میں اور مکے کی گلیوں میں بار بار یہ 4 اعلان فرمائے ہیں، 4 اعلان فرمائے ہیں۔ یعنی جو حج ہوا ہے کون سی ہجری میں؟ 9 ہجری میں جو حج ہوا ہے، اس حج کے اندر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی اور باقی صحابہ کرام نے 4 اعلان فرمائے ہیں، مکے کی گلیوں میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں۔ وہ 4 اعلان کیا تھے کہ کافروں مشرکو
آج کے بعد کوئی کافر مشرک بیت اللہ شریف کا ننگا طواف نہیں کر سکتا. یہ بدبخت کافر مجھ بیت اللہ شریف کا ننگا طواف کرتے تھے، رات کو عورتیں اور دن کو مرد کرتے تھے ننگا طواف. آج کے بعد پہلا اعلان، کوئی کافر مشرک بیت اللہ شریف کا ننگا طواف نہیں کر سکتا. اور آج کے بعد کوئی کافر مشرک حج کرنے کے لیے مسجد بیت اللہ شریف میں تو کیا مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکتا. دوسرا اعلان، آج کے بعد کوئی کافر مشرک بیت اللہ شریف میں حج کرنے مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکتا. تیسرا اعلان یہ ہے کہ مومن کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تاکہ پتہ چل جائے سب کو ایمان کیا ہے، سب ایمان قبول کر لے اور جنت کی تیاری کرے. مومن کے علاوہ کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی منافق جنت میں نہیں جائے گا. چوتھا اعلان یہی کیا کہ مشرکو یا کیا کر لو، اسلام قبول کر لو اور یا اسلام کی متاحتی قبول کر لو، یا دبا ہو جاؤ یا پھر کیا کر لو جنگ ہوگی. پھر یہ اعلان فرمایا. اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف لوگوں کی یوم الحج الاکبری، بڑے حج کے دن. ان کون سا؟ ان اللہ بریء من المشرکین، بے شک اللہ اس کا رسول مشرکوں سے کیا ہے؟ بری ہے، بیزار ہے. اللہ کے رسول کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی تمہارے لیے بہتر ہے. مشرکو کافرو، اگر تم نے کفر شرک سے توبہ کر کے ایمان کو، قرآن کو، نبی آخر الزمان کو قبول کر لیا، یہ کیا ہے تمہارے لیے؟ بہتر ہے. پھر اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا، اللہ جنت نصیب فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے روگردانی کی، کفر شرک کو نہ چھوڑا، نہ ایمان کو، قرآن کو، نبی آخر الزمان قبول کیا، تو پھر یاد رکھو، پھر وہی لفظ ہے، یاد رکھ لو، دلوں میں بات لکھ لو، نوٹ کر لو. انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز بے بس مجبور تم نہیں کر سکتے. وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور محبوب کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دیں. دردناک عذاب کی بشارت. بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جس سے چہرے کا رنگ بدل جائے. خوشی کی بشارت تو پھر بھی چہرہ کیا ہوتا ہے؟ بدلتا ہے. اور غمی کی خبر آئے تو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ چہرہ بدلتا ہے. یعنی بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جس خبر سے چہرے کا رنگ تغیر و تبدل ہو جائے چہرے میں. خوشی کی خبر ہو پھر بھی کیا چہرہ بدلے گا، اور غمی کی خبر ہو پھر بھی چہرہ بدلے گا. دردناک عذاب اس کو کہتے ہیں جس سے دوسری جہنم میں دوسرا عذاب ہے وہ بھی اس سے پناہ مانگے، یعنی اس سے بچا، اس کو کہتے ہیں دردناک عذاب. یعنی جس عذاب سے اللہ کا دوسرا عذاب پناہ مانگے، یا اللہ اس سے بچا، اس کو دردناک عذاب کہتے ہیں. الا الذین عاہدتم من المشرکین، اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا ہے، یعنی جن مشرکوں تمہارا عہد ہو گیا ہے کہ لڑائی نہیں لڑیں گے. اور پھر کیا؟ ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر انہوں نے نہیں کمی کی تم سے کچھ بھی، یعنی اس معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی، توڑا نہیں اس معاہدے کو. یہ وہ بیان ہوا نا کہ جن مشرکوں نے عہد کر کے توڑ دیا، پھر ان کو اعلان ہوا جن مشرکوں سے جنگ نہ لڑنے کا عہد نہیں ہوا. اب جن مشرکوں نے عہد کیا ہے تم سے جنگ نہ لڑنے کا، انہوں نے اس عہد کو توڑا نہیں، کوئی کمی نہیں کی کسی کی. ولم یظاہروا علیکم احدا، اور نہیں مدد کی انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی، نہ اس عہد کو توڑا ہے معمولی بھی، اور نہ انہوں نے مشرکوں نے تمہارے خلاف تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، بس پورا کرو تم طرف ان کے عہد کو ان کی مدت تک. یعنی جب تک عہد ہوا ہے نا ان سے، وہ عہد پورا کرو، اس سے پہلے کچھ نہیں کہنا، چاہے سال کا ہوا ہے 2 سال کا ہوا، سمجھا گے نا بات. یعنی وہ مشرک جن سے تم نے عہد کیا جنگ نہ لڑنے کا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تمہارے عہد کی بھی پابندی کی ہے، کوئی مدد بھی تمہارے خلاف کسی کی نہیں کی، تو ان کے عہد کی مدت کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے، تاکہ کل کو کوئی بے ایمان جی مسلمانوں کو عہد توڑنے والا نہ کہے. کوئی مشہور نہ ہے مسلمان کا دے وعدے توڑ دے پھر ایجنسی نے. اس لیے اس عہد کو کیا کرنا ہے؟ جتنا بھی عہد ہوا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ مکمل کرنا ہے، پورا کرنا ہے. کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے کس کو؟
متقین کو یعنی جو کفر سے، شرک سے، منافقت سے، اللہ کی بغاوت سے بچتے ہیں اور جو عہد کر کے توڑنے سے، عہد کو توڑنے سے بچتے ہیں، اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک اور مقام پہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ ایمان والو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں تقوی والا وہ نہیں جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، جس میں مال زیادہ ہو، اولاد، گھر بار، کاروبار، جی یہ دنیا کا سب سے وہ عزت والا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ جو کفر سے بچتا ہے، جو شرک سے بچتا ہے اور جو اللہ کی بغاوت سے بچتا ہے، جو عہد کو توڑنے سے بچتا ہے، یہ ہے تقوی والا۔ وہ تقوی والا اللہ کے سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دن قیامت کے سب دوست دشمن بن جائیں گے۔ اللہ، جتنے بھی دوستی ہیں نا یہ آج، یہ سب کیا بن جائیں گے؟ دشمن۔ الا المتقین، متقین دشمن نہیں بنیں گے۔ متقین ایمان والے، توحید والے، جی اللہ کے رسول کی بغاوتوں سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے، ان کی دوستی دشمنی نہیں بدلے گی، بلکہ ان کی دوستی کیا رہے گی؟ ان کی دنیا میں بھی دوستی برقرار اور آخرت میں بھی دوستی ان کی برقرار رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی صحابی سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عمر کبھی تم کانٹوں والے رستے سے نہیں چلے، جس رستے میں کانٹے ہوتے ہیں اس سے نہیں چلے؟ تو فرمایا تو بڑی دفعہ چلا ہوں۔ فرمایا کہے چلتے ہو؟ اپنے کپڑے دامن سپیٹ کے، کپڑے اکٹھے کر کے، کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ دنیا کے اندر یہ کفر، شرک، اللہ کی بغاوت، گناہوں کے کانٹے ہیں، ان سے بچ کے سنبھل کے چلنا، اپنے آپ کو بچا لینا، یہی تقویٰ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ پاک ہم سب کو کفر سے، شرک سے، بدعتوں سے، اپنے اور اپنے رسول کی بغاوت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقیدہ توحید و سنت نصیب فرمائے، اور اسی پہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ بھائی دیکھو کیسی کلاس ہے، ماشاءاللہ قرآن کی یہ نورانی کلاس ہے، یہ رحمت والی، برکت والی کلاس ہے۔ ہاں، اور ایسی کلاسوں میں فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کے اپنے پروں کو گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے۔ ایسی کلاسوں کو اللہ کے ہاں جا کے رپورٹ پیش کر رہی ہے، اللہ ہم فلاں جگہ گئے تھے، اللہ پاک کو تو پتہ ہی ہے، اور وہاں کچھ بندے تیرے گھر میں تیرا قرآن سمجھ رہے تھے اور سمجھ کے خوش ہو رہے تھے، جو خوش ہو کے ساتھ سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے میرے فرشتوں یہ بتلاؤ کہ وہ مانگ کیا رہے تھے؟ اللہ پاک کو سب کچھ ہی پتا ہے، وہ تو یہاں سے بھی قریب ہے کہ نا، شارک سے زیادہ دلوں کی بات تو بھی جانتا ہے، وہ پتا ہے سب کچھ۔ مانگ کیا رہے تھے؟ یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے، سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں بتلاؤ جنت دیکھی انہوں نے؟ کوئی نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ رہی یا اللہ پھر تو بڑے ہی حریص بن کے تجھ سے جنت کا سوال کریں۔ اچھا، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں یہ بتلاؤ پناہ کس چیز سے مانگے گی؟ اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ دیکھی جہنم؟ کوئی نہیں جہنم دیکھی۔ دیکھ لے پھر تو یا اللہ بڑے ہی ڈر کے نا جہنم سے پناہ مانگ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، وہ جو میرے دین کی باتیں، قرآن کو، میرے نبی کے فرمان کو سمجھ رہے تھے، ذوق و شوق کے ساتھ سمجھ رہے، تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کے سارے گناہوں پہ رحمت کے قلم پھیر کے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ میرے بھائی اس سے جڑا رہو، وابستہ رہو اس سے۔ اب یاری لگی نا قرآن کے ساتھ، کیوں بھائی؟ بولو نا سارے، پکی ہے کچی؟ پکی رہے گی نا، میں امید رکھوں پھر پکی رہے گی نا انشاءاللہ۔ جو اللہ کے دربار میں جو رجسٹر ہے نا، اس میں آپ کا نام درج ہو گیا، تو اللہ کے ہاں ایک رجسٹر ہے، ایک یہ رجسٹر بن رہا ہے، ایک اللہ کے ہاں بھی رجسٹر ہے، اس میں آپ کا نام درج ہو گیا۔ یہ قرآن سمجھنے والے ہیں، یہ قرآن کے خادم ہیں، یہ قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، یہ قرآن کو قبول کرنے والے ہیں، وہاں آپ کا نام لکھا گیا۔ دن قیامت کے جہاں قرآن کے خادموں کو جس صف میں کھڑا کیا جائے گا انشاءاللہ دن قیامت کے ہم کو اس صف میں کھڑا کیا جائے گا میرے بھائی۔ اور میں یہ بھی آپ سے بات کہتا ہوں الحمدللہ کہ اگر آپ اسی طرح خلوص کے ساتھ اکٹھے ہو کے، جمع ہو کے، پیار محبت
قرآن سنتے رہے، دن قیامت کی انشاءاللہ جنت میں ہم کو اللہ اسی طرح اکٹھا فرمائے میرے بھائی۔ یہ تو معمولی کتاب ہے، کیونکہ ایویں کتاب ہے، یہ لوح محفوظ سے آئی ہے۔ کون لے کے آیا اس کو؟ جبریل۔ کس پہ آئی؟ اس قرآن کو بھیجنے والا ساری مخلوق سے اعلیٰ، اس کتاب کو لانے والا سب فرشتوں سے اعلیٰ، اور جس نبی پہ آئی وہ نبی سب نبیوں سے، جس امت کے لیے آئی وہ امت ساری امتوں سے، جس رات میں یہ قرآن آیا وہ رات ساری راتوں سے، اور جس مہینے میں یہ قرآن آیا وہ مہینہ سارے مہینوں سے، اور جس زمانے میں یہ قرآن آیا وہ زمانہ نبی کے سارے زبانوں سے۔ جو اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اللہ کے فضل سے وہ بھی سب لوگوں سے انشاءاللہ اللہ کے اعلیٰ ہی ہوگا۔ بھائیو جڑے رہو، ڈٹے رہو، اس کا ساتھ نہ جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، اقبال کا شعر، اقبال نے کہا تھا جانور کو کہ پرندے کو خزاں آ گئی درخت پہ تو کیا وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، خزاں آ گئی جڑیا رہے پھر بھی چھٹی نہ، پھر بہار آئے گی، پتے پھر آئیں گے۔ یہ قرآن تو ایسا میرے بھائیو، یہاں تو خزائیں ہے ہی نہیں، یہاں تو بہاریں ہی بہاریں ہیں، یہاں تو رونقیں رونقیں ہیں، یہاں تو برکتیں برکتیں۔ جب بھی پڑھو گے اس کو، جہاں بھی پڑھو گے، خلوص سے پڑھو، دل سے پڑھو، اللہ پاک راضی ہوگا، اللہ اپنی رضا کے فیصلے فرمائے گا، اپنی رحمت کے فیصلے فرمائے گا۔ تو اس سے یاری پکی رہے گی نا سب کی، جتنے بھی حضرات کیوں بھی جڑے رہو گے نا، ہمیشہ جڑے رہو انشاءاللہ۔ میں بھی آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں، میں کچھ بھی نہ کروں، آپ کا عمل نوٹ ہو رہا ہے اللہ کے دربار میں بھائی، لکھا جا رہا ہے۔ تو جو یاری توڑ گیا تو وہاں جو رشتے ہے نا اللہ پاک کے، وہاں نام کٹ جائے گا اس کا یار۔ اگر لکھا رہے، چاہتے ہو کہ لکھا رہے، پھر تو یاری لگائی رکھو۔ جو یہاں سے ہٹ گیا، کئی لوگ چلے بھی گئے اکا دکا، جی وہاں سے نام، پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ کٹ جائے گا۔ دن قیامت کو سو قرآن کے خادموں میں سب میں کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح رہے موت تک، پتہ نہیں موت کب آئے، کوئی مر رہا ہے کہ نہ سب نے؟ کیوں جی؟ اگر نہیں مرنا ہے تو مرنا بھائی، اب نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا جام، موت کا پیالہ پینا ہے، ہر نفس نے بھائی، پتہ نہیں کدو پینا، کب بلاواز اللہ کے دربار میں۔ اگر ہم اسی طرح، پتہ نہیں کب کس نے مر جانا ہے، ہم میں سے کوئی، میں یا آپ میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا، قرآن سمجھتے سمجھتے انشاءاللہ دن قیامت کے پورے قرآن کی سمجھ کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ محروم نہیں رکھے گا آپ کو۔ اللہ چڑھے گا بڑا پکا، میں تو کہا کرتا ہوں، اللہ جتنا اللہ چڑھے گا پکا ہے نا، اتنا اور کوئی۔ اللہ بندے کو نہیں چھوڑتا، بندے چھوڑ کے اللہ کو چلا جائے، اللہ نہیں بندے کو چھوڑتا۔ تو انشاءاللہ جب تک آپ اس سے وابستہ رہیں گے نا، اللہ کی رضا ملتی رہے گی آپ کو، اللہ کے دربار سے ہاں جی کرم کے فیصلے، اس کی رحمت کے فیصلے آپ کے حق میں ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ بھی کہتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب دنیا میں ہی اس کا رزلٹ نہیں تم دیکھو گے انشاءاللہ۔ آخر میں جو ملے گا دنیا میں اللہ انشاءاللہ خوشحالی عطا فرمائے، کسی شکل میں عطا فرما دے، اولاد کی شکل میں، عزت کی شکل میں، صحت کی شکل، عزت کی شکل میں، ہاں انشاءاللہ محروم نہیں رکھے گا اللہ پاک آپ کو۔ اس لیے میرے بھائیوں ذوق و شوق کے ساتھ اس طرح آنا چاہیے۔ جو ہمارے ساتھی ابھی کئی ہمارے ساتھی نہیں بھی آئے، ان کو دعوت دو، ملو ان کو، بھائی کیوں نہیں آئے تم، وجہ کیا ہے؟ کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی ساتھی ہے، کیوں تو ناغا کر رہا ہے، وجہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ قرآن سے ایسی کون سی چیز ہے بتلا، تو پوچھو اس سے۔ اگر پریشان ہے تو سارے اس کی حلم کرو، کیا پریشانی جی؟ یہ جماعت جو ہے ایک ہو جاؤ، یکسانیت پیدا کرو اپنے آپ میں، ایک جو محبت کرو، پیار کرو جی۔ اللہ پاک نے فرمایا صفن کانہم بنیان مرصوص، اپنے نبی کے صحابیوں کو جب دشمنوں سے لڑو شیشہ پلائی ہوئی دیوار کر دو، ایک ہو جاؤ سارے کے سارے، یکسانیت پیدا کرو، سب ایک ہو جاؤ، بھائی ہو تم، ایمان کی وجہ سے بھائی ہو، اور قرآن کی وجہ سے کیا ہو؟ اللہ ہم کی توفیق نصیب فرمائے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، برات کا اعلان ہے اللہ کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے عہد کیا مشرکوں سے۔ فسیحوا، پس چلے وہ زمین میں 4 اشہر، 4 مہینے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم مشرکو انکم غیر معجزین، بے شک تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، ان اللہ مخزی الکافرین، اور بے شک اللہ ذلیل کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے للناس لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، کہ ان اللہ بریء من المشرکین، بے شک اللہ بری ہے مشرکوں سے، اور رسول اس کا۔ فإن تبتم، بس اگر تم نے توبہ کر لی، فهو خیر لکم، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وإن تولیتم، اور تم نے روگردانی کی، فاعلم، جان لو
انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، وبشر الذین کفروا بعذاب الیم، اور خوشخبری دے دیں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کی، الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا ہے نہ لڑنے کا مشرکوں سے، ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر نہیں کمی کی انہوں نے تم سے کسی چیز میں، یعنی اس عہد میں کوئی کمی نہیں کی، ولم یظاہروا علیکم، اور نہیں مد کی انہوں نے تمہارے خلاف کسی ایک کی، فاتموا الیہم عہدہم الی مدت، پر پورا کرو طرف ان کے عہد کو ان کی مدت، جب تک عہد کیا ہے چاہے کتنے کیا ہے کتنے وہ پورا کرنا پڑے گا تم کو، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقین۔ جزاکم اللہ بھائی۔